محبت کی خوشبو روح میں اتر جائے تو زندگی جنت سی بن جاتی ہے۔ محبت میں آنکھ پہ چلتا دیوانہ جل بھی جائے تو ہونٹوں پہ آ نہیں بلکہ مسکراہٹ ہوتی ہے۔ بس کچھ کمبخت لوگوں نے محبت کے نام پر جسموں کی تجارت شروع کر دی ہے۔ ایک صاحب کی کال آئی، فارس تم سے اپنی محبت شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ میں مسکرایا، فارس محبتوں کے لیے ہی تو ہے یہاں پہ۔ وہ آہستہ سے بولا، کیا آپ ٹائم نکال کر کبھی ملاقات کریں گے؟ مختصر یہ ملاقات کا وقت طے ہو گیا۔ وہ سامنے بیٹھا تھا، آہستہ سے بولا، 12 سال پہلے ہماری ملاقات ہوئی۔ سونیا بہت خوبصورت تھی، دبئی سے پڑھائی کر کے آئی تھی، قانون پڑھ کر آئی تھی، کزن تھی میری۔ دوسری جانب میں، نہ کوئی جاب، نہ کوئی فیوچر، نہ امیری، نہ اس کے جیسا خوبصورت، لیکن میں اس سے محبت کرتا تھا۔ سچ یہ بھی ہے کہ وہ بھی مجھ سے محبت کرتی تھی، لیکن ہماری محبت میں ایک دیوار تھی، اور وہ دیوار تھی ہمارے اسٹیٹس کی، جو میں چاہ کر بھی نہیں مٹا پا رہا تھا۔ امی کو مجبور کیا سونیا کے گھر رشتے کے لیے جائیں، لیکن جواب میں طعنے اور بےعزتی۔ پھپھو لوگ کبھی بھی سونیا کا نام میرے نام کے ساتھ نہیں لکھنا چاہتے تھے۔ امی ابو نے مجھے بہت برا بھلا کہا اور کہا کہ اسے بھول جاؤ، وہ اس گھر میں نہیں رہ سکتی۔ میں نے چلا کر پوچھا، امی کیوں نہیں رہ سکتی؟ امی خاموش ہو گئیں۔ بابا بولے، وہ جس کمرے میں سوتی ہے اس میں بڑے بڑے 2 AC لگے ہوئے ہیں، ان کے گھر میں نوکر چاکر ہیں، جس گاڑی میں وہ گھومتی ہے اس گاڑی کی قیمت تمہارے گھر سے بھی زیادہ ہے، اور تو اور اس کی پالتو بلی کا ماہانہ خرچہ ہمارے گھر کے 1 مہینے کے خرچ سے 2 گنا زیادہ ہے۔ بات کرتا ہے سونیا سے شادی کرنی ہے۔ میں خاموش ہو گیا۔ بابا آہستہ سے بولے، پیسے کا زمانہ ہے، دولت کما، پھر چاہے ملک کے وزیر کی بیٹی کو اپنی دلہن بنا لے۔ میں خاموش ہو گیا۔ دولت کمانا صرف فلموں میں جھٹ پٹ ہوتا ہے، حقیقت میں پل صراط سا سفر ہوتا ہے۔ غربت سے نکل کر محلوں تک جانا۔ میں سونیا کے دل کا حال جاننا چاہتا تھا۔ سونیا کے گھر گیا، وہ گارڈن میں بیٹھی ہوئی تھی۔ میں نے سلام کیا، سونیا مجھے تم سے ضروری بات کرنی ہے۔ سونیا مسکرائی، پہلے بیٹھو تو صحیح پاگل، پھر بات کر لیں گے۔ مجھے پاس بٹھایا۔ ہائے اس کے وہ لمبے بال، اس کی محبت بھری پلکیں۔ میں نے سر جھکا کر بولا، سونیا مجھے تم سے شادی کرنی ہے۔ سونیا آہستہ سے بولی، لیکن کوئی مانے گا نہیں، پھر کیا کرو گے؟ میں سونیا کی آنکھوں میں دیکھ کر بولا، سونیا کیا تم مجھ سے صرف اس لیے بچھڑ جاؤ گی کہ میں غریب ہوں؟ سونیا نے میرا ہاتھ تھاما، نہیں شاکر، میں کبھی بھی تم سے نہیں جدا ہونا چاہتی۔ تم بہت اچھے ہو، عزت کرنے والے، خیال رکھنے والے، محبت کرنے والے ہو۔ بہت قسمت والوں کو تم سا ہمسفر ملتا ہے۔ میں بھی تم کو کھونا نہیں چاہتی، لیکن کوئی راستہ بھی تو نظر نہیں آ رہا۔ میرے بابا، بھائی، کوئی بھی نہیں مانے گا۔ میں نے سونیا کا ہاتھ تھاما اور مضبوطی سے کہا، سونیا کیا میرے ساتھ قدم سے قدم ملا کر چل سکتی ہو؟ سونیا نے محبت بھرے انداز میں ہاں میں سر ہلایا۔ میں ہلکا سا مسکرایا، پھر آخری سی کوشش کر لو ایک بار اپنے بابا سے بات کرنے کی۔ میں بائک پہ جا رہا تھا، میری بائک خراب ہو گئی، سگنل پر کھڑے تھے، اتنے میں سونیا کے پاپا BMW کار میں بیٹھے میرے برابر آ کر کار کھڑی کی، میری طرف دیکھنے لگے۔ میں بائک کو بار بار سٹارٹ کرنے کی کوشش کر رہا تھا، اتنے میں سگنل کھل گیا۔ پیچھے سے ایک کار والے نے مجھے گالی دی اور بولا، اپنی پھٹ پھٹی سائڈ پر کر۔ میں اپنی اوقات، اپنا سٹیٹس اچھی طرح جانتا تھا، لیکن سونیا کو کسی بھی حال میں کھونا نہیں چاہتا تھا۔ سونیا کے بابا سے ملنے ان کے آفس گیا، لیکن میری ایک نہ سنی اور مجھے دھکے مار کر نکال دیا گیا۔ رات کو بابا نے مجھے بہت ڈانٹا، سونیا کا خیال اگر دل سے نہ نکالا تو اس گھر میں تمہارے لیے کوئی جگہ نہیں۔ میں خاموش ہو گیا، ہر راستہ بند تھا، کیا کروں، کہاں جاؤں، کوئی راستہ نہیں۔ سونیا کو فون کیا، کیا میرے بنا جی لو گی؟ سونیا آہستہ سے بولی، پاگل، تمہارے بنا جی سکتی تو ابھی ابھی پائلٹ لڑکے کے رشتے کو انکار نہ کرتی۔ میں نے کہا نا شاکر، تمہارے ساتھ جینا ہے۔ 7 سال تک ہم دونوں اپنی فیملیز کو مناتے رہے، بالآخر سونیا کی شادی زبردستی کروا رہے تھے کسی اور کے ساتھ۔ سونیا نے مجھے قسم دی تھی، اگر کسی اور کے ساتھ شادی ہوئی تو خودکشی کر لوں گی۔ میں نے بہت سمجھایا، پڑھی لکھی ہو، ایسا نہ کرنا، تم بہت سمجھدار ہو۔ سونیا روتے ہوئے بولی، سمجھدار ہوں اس لیے زبردستی مجھے کسی کے ساتھ باندھ رہے ہیں؟ جب کوئی راستہ نظر نہ آیا تو سونیا کو اپنے ساتھ لے آیا اور کورٹ میرج کر لی۔ شاید سب کی نظروں میں یہ غلط تھا،
لیکن آخر ایک ہی زندگی ہے، کس نے دوبارہ آنا ہے اس دنیا میں؟ ایک انسان کی چاہت اور وہ بھی بچھڑ جائے۔ ہماری شادی ہو گئی، میرے ماما بابا نے مجھے دروازے پر ہی روک لیا اور گھر سے نکال دیا۔ مشکلات کا سفر شروع ہوا، لاہور چلا آیا، کرائے کا گھر لیا جس کی حالت کافی خراب تھی۔ اس میں نہ اے سی تھا، نہ کوئی پرسکون بستر۔ میں سونیا کی جانب دیکھ رہا تھا، اداس تھی۔ مجھے محسوس ہوا میں نے بہت غلط کر دیا، محبت کی خاطر اس بیچاری سے سب سکون چھین لیے۔ لیکن سونیا میرے ساتھ خوش تھی، بہت خوش تھی۔ اس نے مجھے حوصلہ دیا، میرا ہاتھ تھاما، میرے ماتھے پر بوسہ کیا اور پیار سے بولی، میری جان، اب ہم ایک ہیں، ہمارے سکھ دکھ سب ایک ہیں۔ وقت گزرنے لگا، کبھی ایک گھر سے نکالے جاتے تو کبھی دوسرے سے۔ گھر کا کرایہ ٹائم پہ نہ دے سکتے تھے۔ سونیا ہر قدم میرے ساتھ رہی۔ ایک وقت ایسا آیا، ہم دونوں نے 2 دن روٹی نہ کھائی۔ میں گھر آیا خالی ہاتھ۔ سونیا برگر پیزے کھانے والی آج 2 دن سے بھوکی تھی۔ میں بہت رویا تھا، سونیا کے پاؤں پکڑ لیے۔ سونیا، یہ سب میری وجہ سے ہے نا؟ سونیا کی آنکھوں کے گرد سیاہ ہلکے تھے۔ وہ میرے ماتھے پر بوسہ کر کے بولی، پاگل ایسا نہ کہا کرو، اللہ ہمارے ساتھ ہے، مشکل وقت بھی گزر جائے گا۔ پھر ایک دن مجھے ایک نیوز چینل میں جاب مل گئی، میں بہت خوش تھا۔ سونیا کو بتایا، سونیا میرے سینے سے لگ گئی۔ پھر حالات بدلنے لگے، میں ترقی کی سیڑھیاں چڑھنے لگا۔ اللہ پاک نے کرم کیا، اپنا گھر خرید لیا، کالونی میں شفٹ ہو گئے۔ پھر اللہ نے ایک بیٹا اور بیٹی عطا کی۔ صرف 8 سال میں اتنی ترقی کر لی جتنی میں پچھلے 26 سال میں نہ کر سکا تھا۔ سونیا کے چہرے پر خوشیاں تھیں۔ اب رفتہ رفتہ سب ملنا جلنا شروع ہوا۔ سونیا سارا دن بچوں کے ساتھ مصروف رہتی اور میں اپنی جاب پہ۔ رات کو گھر آتا، سونیا سے محبت بھری باتیں، اس کی چھوٹی چھوٹی خوشیوں کا خیال رکھتا۔ لیکن سونیا کا رنگ پیلا پڑنے لگا تھا، وہ گزرتے دن کے ساتھ کمزور ہوتی جا رہی تھی۔ میرے پوچھنے پر مسکرا دیتی۔ پھر ایک دن میں اسے ہسپتال لے گیا، ڈاکٹرز نے بتایا آپ کی بیوی کو لاسٹ اسٹیج کینسر ہے۔ میں وہیں پہ بے ہوش ہو کر گر گیا۔ سونیا باہر بیٹھی تھی بچوں کے ساتھ۔ میں سونیا کو کھونا نہیں چاہتا تھا، سونیا میری زندگی تھی۔ میں نے ہر ممکن کوشش کی، پاگلوں کی طرح شہر شہر گھوما۔ سونیا نے میرا ہاتھ تھاما، میرے ماتھے پر بوسہ کیا، آہستہ سے بولی، بس کر دو نا اب، کتنا تھکاؤ گے خود کو میرے لیے؟ میں سونیا کو سینے سے لگا کر بولا، سونیا میں کب تھکا ہوں بھلا؟ اس نے میرے پاؤں کی طرف اشارہ کیا۔ بے دھیانی میں کب میرے پاؤں کو شیشے کے ٹکڑے سے کٹ لگ گیا خیال ہی نہیں تھا۔ میں اپنے سب درد بھول چکا تھا۔ سونیا آہستہ آہستہ بولی، تم بہت اچھے ہو، تم نے ساتھ نبھایا، مجھے ہر خوشی دی، لیکن اب وقت جدائی ہے، مجھے مسکراتے ہوئے الوداع کرو نا۔ میں نے آہستہ سے کہا، پاگلوں جیسی باتیں نہ کرو، تمہیں میں کچھ نہیں ہونے دوں گا، تم تو میری روح ہو۔ سونیا نے بیٹی کی طرف اشارہ کیا، بالکل تمہاری جیسی ہے، بہت خیال رکھنا میرے بچوں کا اور اپنا بھی۔ سونیا نے میرا ہاتھ مضبوطی سے پکڑا ہوا تھا۔ میں روتے ہوئے بولا، جب بھی ہم پر کوئی مشکل آتی تھی تم رات بھر نوافل ادا کرتی تھی، اللہ کی عبادت کرتی تھی، مشکل آسانی میں بدل جاتی تھی۔ آج میں ساری رات اللہ سے تم کو مانگوں گا۔ وہ ہلکا سا مسکرائی، نہیں پاگل، اب بس اپنا خیال رکھنا۔ پھر آنکھوں کے سامنے سے وہ ہمارا 12 سال کا سفر چند لمحوں میں گر گیا۔ اس نے آخری ہچکی لی اور مجھے چھوڑ گئی۔ میں چیخ چیخ کر رونے لگا۔ اسے قبر میں اتارا، دل چاہا ساتھ ہی دفن ہو جاؤں۔ وہ مجھے کیسے چھوڑ گئی؟ وہ اکثر کہا کرتی تھی، جب میں نہ رہی تو تم کو لگ پتہ جائے گا، اور اللہ کی قسم آج اس کے بنا ویران ہو چکا ہوں۔ زندہ ہوں تو بچوں کی وجہ سے، ورنہ کب کا مر گیا ہوتا۔ موت سے بھی زیادہ درد دیتا ہے اس کے بنا جینا، جس کو محبت سے سینے سے لگایا ہو۔ فارس، بس اتنا کہنا چاہتا ہوں، ہر عورت میری سونیا سی ہو جائے، ہر حال میں ساتھ نبھانے والی، ہر درد میں ہمدرد بننے والی، اور مرد مجھ سا ہو جائے، خیال رکھنے والا، ساتھ نبھانے والا، عزت کرنے والا۔ اور ہاں، عورت کبھی بے وفا نہیں ہوتی، جو بے وفا ہوتی ہے انہیں کبھی محبت ہی نہیں ہوتی، ورنہ عورت نبھانے پر آ جائے تو مجھ سے 3rd کلاس کو سینے سے لگا کر پوری دنیا سے لڑ جاتی ہے۔ چھوٹی سی زندگی ہے، ہر ہمسفر اگر ناراض ہے تو ایک دوسرے کو معاف کر کے ایک دوسرے کا محبت سے ہاتھ تھام لو، نہ جانے کس گلی میں زندگی کی شام ہو جائے۔